بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14 شعبان کا دن گزار کر آنے والی ایمان افروز اور رحمت افشاں رات شب بارات کہلاتی ہے۔ رات میں ایسے قیمتی اور نایاب لمحات رکھے گئے ہیں جو صرف خوش نصیبوں کو ہی حاصل ہوتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ الرحمت بھی کہتے ہیں۔ شب بارات میں عبادت کا ثواب عام اوقات کی نسبت زیادہ ملتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین گرامی ہم شب بارات کی فضیلت اور اہمیت جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے کون سے لوگوں پر اپنی خاص عنایت کرتے ہیں اور کون سے ایسے لوگ ہیں جن پر عنایت اور رحمت اس رات بھی نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں فرشتوں کی 2 عیدیں کون سی ہیں؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے بعد کون سے مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ شرک کے علاوہ باقی سب گناہوں کی معافی کا اعلان ہوتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے وقت سے ہی اللہ جل شانہ نیچے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک اعلان ہوتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، استغفار کرنے والا اور مصیبت میں مبتلا، اس کی التجا پر اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ بے شک خوش نصیب ہیں وہ بندے اللہ تعالیٰ کے جو اس رات کو سوالی بن کر مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق پر تجلی فرما کر بنی کلب قبیلہ کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف رمضان المبارک میں غیر معمولی طور پر عبادت فرمایا کرتے تھے بلکہ شعبان کے مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ اور حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے سوا سال کے باقی 11 مہینوں میں شعبان ہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ارشاد اس ہستی کا ہے جن کے لیے 2 جہاں تحلیق کیے گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ شب بارات کو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ آپ خود بھی اس رات کو کھلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بہت دیر تک دعاؤں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ اس پاک میں ہے کہ اس مبارک رات کو جو شخص 4 رکعات نفل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص اور کل 200 مرتبہ پڑھے اور پھر دن کو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رحمت خداوندی بہانہ تلاش کرتے ہیں، ایسے موقع عطا کرتے ہیں ان میں کیے گئے اعمال و عبادات کا ثواب عام اوقات کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اور اللہ کے نیک بندے کوئی لمحہ بھی غفلت میں نہیں گزارتے اور شب و روز اسی کی طرف لو لگائے رکھتے ہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب بارات اور دوسری شب قدر۔ حضرت عطا بن سیار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال مقررہ وقتوں پر قبض کرنا ہے۔ چونکہ یہ رات گزشتہ سال کے تمام اعمال بارگاہ الہی میں پیش ہونے اور آئندہ سال میں ملنے والی زندگی اور رزق کے حساب کتاب کی ہے، اس لیے اس رات میں عبادت الہی میں مشغول رہنا رب کریم کی رحمتوں کے مستحق ہونے کا باعث ہے۔ لیکن بعض نادان اور بدقسمت لوگ اس رات کو عبادت کرنے کے بجائے اس کو آتش بازی اور چراغوں کی رسموں تک محدود کر کے اس رات کی رحمتوں سے مستفید نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس رات جو ملائکہ رحمتیں اور برکتیں لے کر زمین کی طرف بھیجے جاتے ہیں وہ ناراض ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ دوستو یوں تو ہر دن عبادت میں گزارنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی دی گئی ان خاص راتوں میں زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، جب بھی انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔